2005 میں ناسا نے ایک انوکھا مشن لانچ کیا جس کا نام ڈیپ امپیکٹ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ خلا میں موجود پانی کی ابتدا کو سمجھا جا سکے اور یہ جانا جا سکے کہ ہمارے نظام شمسی میں موجود دمدار ستاروں کے اندر چھپے راز کیا ہیں۔ تقریباً 27 ملین کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد یہ پروب ایک دمدار ستارے کے قریب پہنچ گیا۔ دمدار ستارے میں موجود برفانی ذرات اور مواد کا مطالعہ کرنا زمین پر زندگی کے آغاز کو سمجھنے کے لیے اہم تھا۔ السلام علیکم دوستو، میں نیم شرافت علی۔ ناظرین، کائنات میں انسانوں کے لیے صرف ایک ہی جگہ زندہ رہنے کے لیے موزوں ہے اور وہ ہے ہماری زمین۔ یہاں پانی، خوراک اور آکسیجن جیسے عناصر زندگی کے لیے ضروری ہیں، اور ہمارے نظام شمسی میں ایسی کوئی دوسری جگہ نہیں ملی جہاں انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے یہ سب چیزیں موجود ہوں۔ ناظرین، آج کے دن ہم جانتے ہیں کہ زمین پر زندگی 5 ارب سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ زمین اور نظام شمسی کی تشکیل کے ابتدائی دنوں میں کچھ بھی موجود نہ تھا، لیکن بعد میں گرد و غبار اور گیسوں کا ایک بہت بڑا بادل وجود میں آیا، اور اس بادل کو مالیکیولر کلاؤڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پراسرار بادل تھا جس میں دھول کے ذرات، سلیکون اور دیگر دھاتیں موجود تھیں۔ ناظرین، یہ بادل کہکشاں کے کنارے پر موجود تھا۔ قدیم زمانے میں وہ ستارے جنہوں نے اپنا ایندھن جلا لیا تھا وہ پھٹ گئے اور ان کی باقیات کائنات میں پھیل گئیں۔ یہ بادل 100 نوری سال سے بھی زیادہ بڑا تھا، یعنی اگر روشنی بھی اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرے تو اسے 100 سال لگیں گے۔ دوستو، مالیکیولر کلاؤڈ میں موجود ذرات کے درمیان کشش شکل کی وجہ سے یہ بادل آہستہ آہستہ سمٹنے لگے۔ چھوٹے ذرات ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ توانائی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے جو اس بادل کو مزید گرم کرنے لگی۔ بادل کے اندرونی حصوں میں یہ عمل اتنی شدت اختیار کر گیا کہ ایک بہت بڑا اور روشن گولا وجود میں آ گیا، اور یہ گولا ہمارا سورج بن گیا۔ اس بادل کے باقی ماندہ ذرات بھی گردش میں آ گئے اور انہوں نے مختلف سیارے اور چاند بنائے۔ کشش شکل کی وجہ سے یہ ذرات آپس میں جڑنے لگے اور بڑے سیارے کی شکل اختیار کرنے لگے۔ کئی لاکھوں سال کے بعد ہمارے نظام شمسی میں مختلف سیارے وجود میں آنے لگے۔ ابتدائی دنوں میں زمین ایک گرم گولا تھی جس میں پانی یا زندگی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ شمسی طوفانوں نے زمین کے ماحول کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن زمین کے اندر موجود مقناطیسی میدان نے ان طوفانوں کو روکنے میں مدد دی۔ یہ مقناطیسی میدان زمین کے مرکز میں موجود پگھلے ہوئے لوہے کی وجہ سے بنا تھا، جس نے زمین کو شمسی طوفانوں سے بچایا اور زندگی کے لیے ماحول فراہم کیا۔ ناظرین، 1960 میں اپولوشن مشن کے دوران خلا بازوں نے چاند سے پتھر کے نمونے جمع کیے۔ ان نمونوں کا مطالعہ کرنے پر پتہ چلا کہ چاند اور زمین کے پتھروں میں آکسیجن کے آئسوٹوپ ایک جیسے تھے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ چاند اصل میں زمین ہی کا ایک حصہ تھا جو کسی بڑے تصادم کے بعد الگ ہو گیا تھا۔ مالیکیولر بادل کے اندر موجود ذرات ایک دوسرے سے جڑ کر ایک بہت بڑا جھنڈ بنا لیتے ہیں۔ یہ جھنڈ اپنی کشش شکل کے اثر سے اور بھی زیادہ ذرات کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور یوں یہ جھنڈ بڑھتے بڑھتے ایک سیارہ یا ستارے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جب بادل کے یہ ذرات ایک بڑے پیمانے تک پہنچتے ہیں تو ان میں اتنی کشش شکل پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دیگر ذرات کو بھی اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں مالیکیولر بادل میں نئے ستارے اور سیارے بنتے ہیں۔ 2003 میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر ایک تجربہ کیا گیا جس میں خلا بازوں نے مختلف اشیاء کو خلا میں پانی کے ساتھ ملا کر دیکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے دیکھا کہ خلا میں نمک کے ذرات آپس میں جڑنے لگتے ہیں، اور اسی عمل سے یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ مالیکیولر بادل میں موجود ذرات کس طرح آپس میں جڑ کر سیارے بناتے ہیں۔ زمین پر زندگی کا آغاز اس وقت ہوا جب اس کا درجہ حرارت کم ہوا اور اس پر پانی اور دیگر ضروری اجزاء جمع ہونا شروع ہوئے۔ شروع میں زمین کا ماحول گرم اور غیر مستقیم تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹھنڈی ہو گئی اور یہاں پر پانی، آکسیجن اور دیگر اجزاء کی موجودگی نے زندگی کی ابتدائی صورتوں کو جنم دیا۔ یوں زمین اور دیگر سیاروں کا آغاز ہوا اور ہماری دنیا میں زندگی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ناظرین، یہاں پر ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ ہماری زمین پر آکسیجن کہاں سے آئی؟ اپنی رائے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ مجھے امید ہے ہماری یہ ویڈیو اپنے پیار بڑے لائک سے بھرپور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بڑے کمنٹ کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔